میرا میرا کوشچن نام میرے سبحان دو ہے۔ سوال ہیں آپ سے سر۔ یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ جی پوچھیں کا وقت ہے، آپ سوال پوچھیں۔ ہمیشہ کی طرح اہم موضوعات پر کئی سوال ہیں تو ہم نے بعض موضوعات پر سوال کلسٹر کر دیے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جو متن ہے اس کو ہم نے ذہن نشین کر کے ان کے جوابات اس حوالے سے ہی بنائے ہیں، تو پوچھیں۔ سلامتی کونسل میں انڈیا کو پاکستان نے ووٹ کیا اور اس کے کیا نتائج ہیں؟ کشمیر کی بات کرتے ہیں لیکن ادھر ووٹ انڈیا کو کر رہے ہیں، مودی کی یاری وغیرہ وہ ختم ہوگی۔ صاحب یہ جو آج کل خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی حمایت کی ہے سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے، کیا پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان نے کسی مسئلے پہ انڈیا کی حمایت کی ہو، یا ایسے حساس مسئلے پہ؟ دیکھیں یہ جو ایشیا پیسفک گروپ ہے اس نے جو انڈورس کیا ہے ہندوستان کا کینڈیڈیچر، میں نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے۔ ایک تو پہلے میرے خیال میں 2010 میں بھی ہو چکا ہے، 2002 میں شاید انڈیا نے ہماری حمایت کی تھی۔ اب ہے یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے بطور گروپ ووٹ کرتا ہے، اور اگر گروپ کے اندر سے کوئی اور کینڈیڈیٹ نہ ہو تو گروپ کے ممبر کا اجتناب کرنا یا ووٹ نہ دینا ممکن نہیں ہے۔ تو گروپ بطور گروپ ووٹ کرتا ہے، پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے، تو لہٰذا انڈیا کو انڈورسمنٹ ملی ہے۔ لیکن جس قسم کی پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی ہے اس کے پیش نظر اس قسم کے کام جو عموماً روٹین کا کام یا ٹیکنیکل کمپلشن جس کو سمجھی جاتی ہے اس کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر وہی تشریح ہوتی ہے جو آپ تشریح کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں پالیسی کے اوپر میں نے خود بہت تنقید کی اور ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اب یہ جو حالیہ واقعہ ہوا آپ اس کو دیکھ لیجئے جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے۔ اب آفیشیل پریس ریلیز خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی جو خفیہ جنگ ہے پاکستان کے خلاف جاری ہے، تو ایک طرف سے یہ ہے، دوسری طرف سے آپ راہداری کھول رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے تو کمال کیا ہوا ہے، وہ آج کل کچھ انہوں نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، ٹویٹ کے اوپر سے ہاتھ انہوں نے ہلکا رکھا ہوا، ورنہ ذرا بات ہوتی ہے ٹھک کر کے مبارکباد کا ٹویٹ، ٹھک کر کے خیر سگالی کا ٹویٹ، ٹھک کر کے انڈین کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں جیتی ہے اس کو وراٹ کوہلی کی ٹیم کو مبارکباد کا ٹویٹ، اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کے اندر جب ہندوستان ہمیں سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور واضح ایویڈنسز اس کے موجود ہیں، جب آپ ایسی پالیسی اپناتے ہیں تو جو ٹیکنیکی معاملات ہوتے ہیں ان کی تشریح وہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی میں دیکھوں گا کہ جب یو این سیکیورٹی کونسل کی ریسٹرکچرنگ کا معاملہ ہوگا اور حتمی ووٹنگ ہوگی وہاں پر پاکستان کا سٹینس کیا ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی مجھے یہ بتایا گیا اور میرے پاس جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ درست ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل کمپلشن ہے، ایک بطور گروپ ہمیں اس کے اوپر ووٹ کرنا تھا اور ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ ہم آپٹ آؤٹ کریں۔ میں عبداللہ عباس سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ خطے کے سارے ملک آزاد ہو گئے، سری لنکا بھی آزاد ہو گیا، انڈیا بھی آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش بھی آزاد ہو گیا، بھوٹان بھی آزاد ہے، ہمارا ملک کب آزاد ہوگا؟ شکریہ۔ آزاد ہے، آزادی کو فیل کرنے کی ضرورت ہے، آزادی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آزادی کے تحفظ کے لیے جو ذمہ داری نبھانی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوال کا رخ کیا ہے، لیکن لمبی بحث میں جانے کے بجائے یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان کے کسی شہری کا جو ملک میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان کے اندر وہ رہے، اگر اپنی ملک کے اندر شخصی آزادی کے حوالے سے اس کے یہ جذبات ہیں تو لمحہ فکریہ ہے، بالکل ہے۔ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نیچے جو امریکی رہ رہے ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ پسند نہیں ہے وہ بھی بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس قسم کے ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہماری آزادیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ایک وقتی فیز یقیناً ہے، لیکن اگر لانگ ٹرم فیلنگ یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی آزادیاں جو آئین نے جن کی ضمانت دی ہوئی ہے اور جن کی حقیقی حیثیت نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم اگر یہ فیلنگ ہے تو یہ بہت پریشان کن فیلنگ ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے فلور ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ انہیں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور جب آصف زرداری سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ حکومت تو جانی چاہیے لیکن ان کی جگہ آئے گا کون؟ اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اے بی سی میں یہی بات کہی کہ حکومت گراتے گراتے کہیں جمہوریت کو خطرہ نہ ہو جائے۔ تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ کیا کہیں سے بھٹو کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا آئین میں یہ بات گنجائش موجود ہے کہ معاشرہ لگایا بھی جا سکے، کیونکہ جو معاشرہ لگائے گا اور جو جج اس کو ویلیڈیٹ کرے گا دونوں ایکٹ آف ہائیٹرزم میں کنسیڈر ہوں گے؟
یعنی بالکل درست کہا. اب آئینی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے, لیکن آئینی پوزیشن بہت سارے دوسرے معاملات کے اوپر بھی بڑی کلیئر ہے جن معاملات کو روندا جا رہا ہے, اور یہ تصور گہرا ہو رہا ہے بعض طبقہ فکر کے اندر کہ پاکستان کے اندر ایک نیم اتھارٹیرین سسٹم جو ہے وہ پنپ رہا ہے, اور جمہوریتوں کے اندر نیم اتھارٹیرین سسٹم کا پنپنا کوئی انہونا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, دنیا میں ہو رہا ہے, اور پاکستان میں اگر ہو رہا ہے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, لیکن بطور پاکستانی پریشانی کی بات یقیناً ہے. خطرہ جن کو محسوس ہو رہا ہے, تو اگر خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. جو گو مگو کی پالیسی ہے دونوں جماعتوں کی, اس کے نتائج اب وہ بھگت رہے ہیں. لڑائی کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن جو آئینی حق ہے اپنا, اس کو ریٹین کرنے کی بات ہے. اگر آپ وہ ریٹین نہیں کریں گے, سیاسی طور پر کارگر نہیں ہوں گے, تو پھر حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں اس سے برا رخ بھی اختیار کریں گے. بوٹوں کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, میرے خیال میں دیکھیں آوازیں کتنی مرتبہ سنوانی ہیں اس ملک کو. مطلب پہلے جو سنوایا ایوب خان کے دور میں تو کیا ہو گیا, تو ضیاء کے دور میں ہو گیا تو کیا ہو گیا, تو مشرف کے دور میں ہوا تو کیا ہو گیا, تو اب کر لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. مطلب یہ جو بنیادی سوال ہے, آپ کو بچگانہ سوال لگے گا, بطور جواب سوال نہیں آپ کی طرف آنا چاہیے, لیکن میں سوال کے ذریعے ہی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کیا ہو جائے گا 6 سال کے بعد دوبارہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوں گے. میں دہراتا رہتا ہوں اس فورم کے ذریعے کہ دنیا نے بڑے تدبر اور سینکڑوں سالوں کی مغز ماری کے بعد ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کو آل انکلوسیو نظام کہتے ہیں, جس کے اندر حدود اور قیود مقرر ہیں. اگر آپ اس نظام سے بڑھ کر کوئی بڑھیا نظام بنانے کی کوشش کریں گے تو وہی تجربات دہرا رہے ہوں گے جن کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. تو بوٹوں کی آواز کا نقصان جو ہے ملک کو ہوتا ہے. طلعت بھائی, میرا نام وسیم ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے بڑے الزام لگائے کہ 30 ارب ڈالر کا قرضہ پچھلی گورنمنٹس نے لے لیا. میرا سوال یہ ہے کہ 5,000 سے زیادہ ڈالر 5,000 ارب سے زیادہ ڈالر کا قرضہ اس حکومت نے لیا ہے, اور 10 مہینے ہو گئے ہیں جو یہ UAE, چائنا, سعودی عربیہ وغیرہ سے لے کر آئے تھے. وہ پیسہ کہاں گیا؟ ہمارے ریزروز بھی کم ہو گئے ہیں, ہماری اسٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے, ہمارے یہاں مہنگائی ہو گئی ہے, ڈالر اوپر چلا گیا ہے. تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی بڑھا ہوا ہے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ جو پیسہ لے کر آئے ہیں یہ گیا کہاں؟ اس کی کوئی جو ہماری فوج ہے اس نے بھی اپنا جو بجٹ ہے وہ کم کر دیا ہے. اب وہ جو اتنا سارا پیسہ آیا ہے وہ کدھر ہے؟ ڈیٹ سروسنگ میں تو صرف 1,600 ارب گیا, باقی 3,500 ارب جو ہے وہ کہاں ہے؟ ذرا پتہ کر کے بتائیے پلیز. پتہ کر کے میں کیا بتاؤں, آپ کے سوال میں بات واضح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر گیا. نمبر 1 تو سارے کے سارے پیسے جو ہے اکٹھے نہیں آئے, اقساط کے اندر آپ کو ملیں گے. نمبر 2, ہر سال جو آپ نے اپنی تخمینے بنانے ہیں خرچوں کے اور اس کے ساتھ اکنامک گروتھ کے, وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. خرچوں کے جو تخمینے وہ بھی آپ کے ریئلسٹک نہیں ہیں, لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو سہارا دے دیا, لیکن اصل میں ابھی بھی آپ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں اور بورو کر رہے ہیں اپنے خرچوں کو سسٹین کرنے کے لیے. دوسرا, جو آپ نے اپنے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں, وہ ان ریئلسٹک ہیں. لہٰذا بہت سارا پیسہ جو آ رہا ہے وہ ان ان ریئلسٹک اسیسمنٹس کی بنیاد پر جو گیپ پیدا ہو رہا ہے اس کو فل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو بنیادی طور پر اسی کھو کھاتے جا رہا ہے یہ پیسہ جس کھو کھاتے پہلے جاتا رہا تھا. صرف یہ کہ اس مرتبہ ہم نے جو تشدد کیا ہے عوام کے اوپر اس کی مثال نہیں ملتی. پہلے جب اور قرضے آتے تھے تو آپ کو گروتھ نظر آتی تھی, اور گروتھ کا مطلب جو ہے نمبرز نہیں ہے, گروتھ کا مطلب ہے جابز, گروتھ کا مطلب ہے بزنسز, گروتھ کا مطلب ہے سہولت, گروتھ کا مطلب ہے لوگوں کی سرٹینٹی. کاسٹ ہے قرضوں کی صورت میں, لیکن گروتھ آپ کو نظر آتی تھی. اب جو آپ قرضے لے رہے ہیں, آپ نے اسٹریٹجی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ گروتھ جو ہے تو 2.5 سے 3.5% کے درمیان اگلے 3 سال ہوگی, تو وہ جو سہولت مہیا ہوتی تھی قرضے لینے کی وہ بھی مہیا نہیں ہے. تو بنیادی طور پر ایک مس مینجمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, اور معیشت کو چلانے کا ایک ایسا انداز جس کے اندر تشدد موجود ہے, زور موجود ہے, سیاسی جوڑ توڑ موجود ہے. اب یہ کمال قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہی
بے نامی جائیدادوں کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں تو ان پارٹیوں کے اوپر چھاپے، ان کی جائیدادوں کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں جو مخالفین ہیں. اپنی جائیداد جو قریبی لوگ ہیں ان کی جائیدادیں بے نامی کی نظر ہی نہیں آتی. تو جب ایسے حالات پیدا کریں گے تو معیشت جس بنیاد پر گرو کرتی ہے اس کا تعلق نمبر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ٹرسٹ سے، وہ انڈرمائن ہو جاتا ہے، شیٹر ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس نمبر جتنے مرضی ہوں، جیب میں پیسہ جتنا مرضی ہو، اگر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ جاب، تو آپ کے گھاؤ جو ہیں وہ مندمل نہیں ہوں گے، ایسے ہی رہیں گے جیسے موجود ہیں.